سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی۔ سلجوق نسلاً آغوز ترک تھے۔ اسلامی تاریخ میں سلجوقی سلطنت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ سلجوقی سلطنت کی سرحدیں ایک جانب تو چین سے لے کر بحرۂ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ ہی امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی تھیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام یعنی بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا تھا۔ آل سلجوق کا مورث اعلیٰ دقاق تھا جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہوا دقاق کا بیٹا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما رواؤں کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی سلطنت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد سلجوق اور اس کا پورا قبیلہ بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد سلجوق نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کرنی شروع کی اور اپنی قوت بڑھاتا چلا گیا۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے ہوئے جن میں پیگو، تغرل بیگ اور چگری بیگ، لیکن سلطنت کی فرمانروائی تغرل بیگ کو ملی۔ تغرل بیگ اور چگری بیگ کی زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں تو سلجوقیوں کو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور وہ صرف خوارزم تک ہی محدود ہو کر رہ گئے، لیکن تغرل اور چگری بیگ کی زیر قیادت سلجوقیوں نے 1028 سے 29 عیسوی میں مرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلجوقیوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ 1037 عیسوی میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے دارالحکومت غزنی پر حملہ کر دیا۔ 1039 عیسوی میں جنگ دندنیکان میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود اول کو شکست دے کر غزنوی سلطنت کے تمام مغربی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویا کی باہمی مخاصمت نے سخت بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی وفات کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویا نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نیز خلیفہ بغداد نے تغرل بیگ کو مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ تغرل بیگ دسمبر 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوئے اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویا کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ بغداد نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تغرل بیگ کی وفات کے بعد سلطان الپ ارسلان تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے 1064 عیسوی میں ارمینیا اور جارجیا کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان الپ ارسلان ایک بہت ہی بیدار مغز اور بہادر حکمران تھے۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو انہوں نے اپنے باپ چگری بیگ کی سفارش پر اپنا وزیر مقرر کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت زیادہ وسیع ہوئیں۔ پہلے انہوں نے ہرات اور ماوراء النہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا اور پھر فاطمی حکمرانوں کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ جب بازنطینیوں نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھا تو رومانوس چہارم نے آگے بڑھ کر سلجوقیوں کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں سلجوقیوں نے 1071 عیسوی میں اسے عبرتناک شکست دی اور سلطان الپ ارسلان نے کیسر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ رومانوس چہارم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا
بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعہ دی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی ان کو دے دیے۔ 1072 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ملک شاہ اول تخت نشین ہوا۔ ملک شاہ اول اور ان کے 2 ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملیں۔ 1077 عیسوی میں سلمان بن قتلمش جو ملک شاہ سلجوقی کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے نائسیا پر جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا قبضہ کر کے اپنا پائے تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔ ملک شاہ سلجوقی کے دور حکومت کو سلجوقیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 عیسوی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائیوں نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1092 عیسوی میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلاف کے باعث سلجوقی سلطنت تقسیم ہو کر رہ گئی۔ اناطولیہ میں سلطان کلج ارسلان اول تخت نشین ہوئے۔ شام میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے محمد اول نے بادشاہت قائم کی۔ محمد اول کی اپنے 3 بھائیوں عراق میں برکیاک، بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر سے لڑائی چلتی رہی۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دوکک کو بالترتیب حلب اور دمشق وراثت میں ملے۔ ان دونوں بھائیوں کی نا اتفاقی کے باعث شام بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 1118 عیسوی میں سلطان احمد سنجر نے تمام سلجوقی سلطنت پر قبضہ کر لیا، لیکن سلطان احمد سنجر کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے سلطان احمد سنجر کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1131 عیسوی میں سلطان احمد سنجر نے اسے بھی زیر کر لیا۔ سلجوقی سلطنت میں پھیلی ہوئی خانہ جنگی کے بعد ہی سلجوقی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا، لیکن سلطان احمد سنجر نے پھر اس سلطنت کو سہارا دیا اور کسی حد تک مستحکم کر دیا۔ لیکن 1141 عیسوی میں جنگ کتوان میں کارا خطایوں کے ہاتھوں سلطان احمد سنجر کی شکست کے بعد سلجوقی سلطنت مزید کمزور ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو اہلیان یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دارینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کر دیا۔ اس طرح اہلیان یورپ نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا جو کم و بیش 200 سالوں تک مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ میں سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں ہی بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے پہلے ہی سلجوقی فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملوں سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو گئی اور بالآخر 1260 عیسوی کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوقی سلطنت سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔